بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، محترم عزیز دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں خلیفۃ المسلمین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بارے میں۔ سخاوت کا واقعہ، اسے پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک تاجر شخص کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ سرداروں مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے کر گئے، اور اس شخص کہتا ہے باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور شخص سے کہنے لگے، میں ایک عجیب بات بتاؤں؟ تو وہ شخص بولا، جی بتائیے حضرت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب کیا کروں، میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ اس کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قرض دار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے اور سخاوت کرتے ہوئے ٹٹولنا عثمان کی عادت میں نہیں۔ پھر وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ جو یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پہ کھڑے سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنی بڑی باتیں بتا رہے تھے لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ اور مجھے کئی دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے تو 3 چیزیں پیش کر دیے، لیکن ابھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور بہت کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہے تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے، مجھے 3000 اصرفیاں چاہیے۔ یہ بات ابھی میں نے
انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان ہے اور 6000 اصرفیاں رکھوا دیں اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں فوراً اٹھا اور کہا حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، میں نے یہ تحفہ تمہیں دیا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا۔ جب مدینے آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا فرما دیا۔ میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے دیا ہے، معافی چاہتا ہوں، میں سوچ رہا تھا دودھ اور شہد گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے جو دولت عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ عثمان کی اولادیں ایسی مستی کی زندگی گزاریں، اللہ نے مجھے دولت دیا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکری کر سکوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ آپ کا، اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے تمہیں راستہ دکھایا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان باتوں میں نہ پڑے۔ محترم عزیز دوستوں، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت دین کے لیے خدمات کے لیے دیے اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی دینی باتوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔